السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کا 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے، تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، جس کے اندر تمہارے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تلاش کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہوا قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سماج کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا، قوم کا کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر نہ ہو۔ قرآن میں اگر مسلمانوں کا ذکر آیا ہے تو ہندوؤں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اگر یہودیوں کا ذکر ہے تو عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اگر اللہ کے فرما برداروں کا ذکر ہے تو نافرمانوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اگر جنتیوں کا تذکرہ ہے تو جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں اگر متقی لوگوں کا، پرہیزگاروں کا ذکر آیا ہے تو اللہ کے باغیوں کا، ظالموں کا بھی ذکر آیا ہے۔ قرآن کے اندر من جملہ تمام لوگوں کا ذکر آیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، ایک تابعی گزرے ہیں حضرت احنف بن قیس، ایک مرتبہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے اور یہی آیت کریمہ ان کے سامنے آئی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے، تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، جس کے اندر تمہارے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم اپنے آپ کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ حضرت احنف بن قیس سوالیہ انداز میں اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر تم ہو، اس قرآن کے اندر تمہارا تذکرہ آیا ہوا ہے، تو آؤ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر میرا ذکر کہاں پر کیا ہے، میرا تذکرہ کہاں پہ کیا ہے۔ یہ سوچ کر کے حضرت احنف بن قیس قرآن حکیم کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے، قرآن حکیم میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ تلاش کرتے ہوئے قرآن حکیم کا 26واں پارہ سورہ ذاریات کی آیتیں ان کے سامنے آئیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو راتوں میں بہت کم سویا کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں۔ وہ کم کیوں سوتے ہیں کہ راتوں رات وہ فیس بک پر، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں، کیا وہ راتوں رات فری فائر کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، راتوں رات وہ فلم دیکھتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں؟ نہیں، فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے جناب میں حاضر ہو کر کے اپنی غلطیوں پہ، اپنی خطاؤں پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرتے ہیں۔
وفی اموالہم حق معلوم، اور انہوں نے اپنے مال کے اندر ایک حصہ متعین کر رکھا ہے، ایک حصہ انہوں نے نکال دیا ہے ان کے لیے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، قلاشوں کے لیے ایک حصہ انہوں نے نکال کے رکھ دیا ہے۔ حضرت احنف بن قیس جب ان آیات کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ یہ میرا ذکر نہیں ہے، میں اتنا بھی نیک نہیں ہوں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ان کے سامنے آئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اللہ کے کچھ ایسے بھی نیک بندے ہیں، کچھ ایسے بھی نیک لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں وہ دیتے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ان کا تجارت چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ان کی تجارت میں، مال و دولت میں اگر مندی پڑ جائے تب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، ان کی بیوی سے غلطی ہو جائے، ان کے بچوں سے غلطی ہو جائے، پڑوسیوں سے غلطی ہو جائے، رشتہ داروں سے غلطی ہو جائے، گاؤں والوں سے غلطی ہو جائے، دوستوں احباب سے غلطی ہو جائے۔ والعافین عن الناس، وہ غلطیوں پہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ یہ بھی میرا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت ان کے سامنے آئی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اللہ کے کچھ ایسے بھی نیک بندے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے بڑے گناہوں سے، جو خطرناک قسم کے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، جو برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ قرآن کے اندر تمہارا ذکر آیا ہوا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جس کے اندر تمہارا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اے اللہ مجھے میرا ذکر نہیں مل رہا ہے، مجھے میرا اپنا تذکرہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت ان کے سامنے آتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، جب ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے، یستکبرون، تو تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اللہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ میں تیری وحدانیت کی اقرار نہ کروں، میں لا الہ الا اللہ کا بھی منکر نہیں ہوں۔ تلاش کرتے ہوئے قرآن حکیم کا 29واں پارہ، 29ویں پارے کی آیت ان کے سامنے آئی، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے گئے، تم دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جواب دیں گے، دوزخی جواب دیں گے، اے جنتیوں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں چلے آئے۔ قالوا لم نک من المصلین، اے جنتیوں جب اذان ہوتی تھی، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، تم مسجدوں کا رخ کرتے تھے، ہم ہوٹلوں کا رخ کرتے تھے، ہم چوراہوں کی طرف بھاگتے تھے، ہم گھروں کے اندر گھس جایا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، اے جنتیوں جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا تھا تو ہم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے تھے، ہم نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، اسی لیے ہم جہنم کے اندر چلے آئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہمارا گناہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اے جنتیوں ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ساتھ ہم شریعت کا، دین کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں چلے آئے۔ حضرت احنف بن قیس جب ان آیات کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہم انی ابرؤ الیک من ہؤلاء، اے اللہ میں ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، اے اللہ ایسے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت ان کے سامنے آئی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا،
اللہ کے کچھ ایسے بھی نیک بندے ہیں، کچھ ایسے بھی نیک لوگ آپ کو ملیں گے جن سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ نیک کام بھی کرتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں خوب ہیں، لیکن ساتھ ہی ان سے کچھ خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ چوک بھی ہو جاتی ہے، کچھ غلطیاں بھی ان سے ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار ان سے اللہ کی نافرمانی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے عسى الله ان يتوب عليهم، ایسے لوگوں کے بارے میں امید تو یہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لے گا، ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا، ایسے لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا۔ حضرت احنف بن قیس جب اس آیت کریمہ پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا، اے اللہ مجھے میرا ذکر مل گیا، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو قرآن حکیم کے اندر پا لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج قرآن حکیم ہمارے درمیان میں موجود ہے، آج ہم اس کو تبرک کے طور پہ پڑھتے ہیں، ثواب کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب پڑھ رہے ہیں، روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، چلو ایک دو قرآن ہم بھی ختم کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کبھی قرآن حکیم اس مقصد سے بھی اٹھاؤ کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر تم ہو، تمہارا ذکر آیا ہوا ہے، کبھی اس مقصد سے اٹھاؤ کہ چلو اپنے آپ کو قرآن حکیم کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں میرا ذکر کہاں پر کیا ہے۔